روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس، عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی، تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چاہتی تھی نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی، بادیتن، پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے، پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک۔ یہ آپ کے خلیفہ کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے، مسلمین کا امام ہے، اس کی تقوی کی حالت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور رافضی دجال حسن اللہ یاری کا مناظرہ ہوا مولوی عبدالقیوم صاحب سے۔ اپنی بد عادت کے مطابق حسن اللہ یاری نے اس مناظرہ میں بھی صحابہ کرام کے خلاف خوب بکواس کی، اور پھر انہوں نے وہ مناظرہ مختلف شارٹ ویڈیوز کی شکل میں اپنے چینل پر اپلوڈ کیا۔ ہمارے سامنے اس کی ایک ویڈیو آئی، آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں 10 باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ان رافضی دجالوں کے مذہب کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ پہلی بات، آپ ذرا ان کی ویڈیو کا تھمبنیل دیکھیں، کیا لکھا ہوا ہے کہ ماموں تو تھا ہی گندا، ماں بھی گندی نکلی، اور دوسری سطر میں لکھا خلیفہ کا گھر عیاشی کا اڈا نکلا، ناسبی مولوی جھوٹ بولتا پکڑا گیا۔ آپ اس عنوان سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ ان پاک بعد ہستیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حسن اللہ یاری جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، جب یہ لوگ اس طرح کے تھمبنیل بناتے ہیں، ہمیں تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت میں چھپے وہ صلح کلی بدبخت جو ان کالے خبیثوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس طرح کے تھمبنیل، اس طرح کی ویڈیوز ان کے منہ پر زبردست تمانچہ ہے۔ اس طرح کے تھمبنیل ان کو دکھانے چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز ان کو سنانی چاہیے، تاکہ انہیں کچھ شرم اور غیرت آئے۔ اس نے ماموں سے کون مراد لیا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا کہ ماموں تو تھا ہی گندا، ماں بھی گندی نکلی۔ ہم اس شیطان سے کہتے ہیں تم یہ بتلاؤ کہ اس ماموں یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حکومت کرنے والا اور ان کی بیعت کرنے والا، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ ذرا اس پر بھی ایک فتویٰ لگاؤ۔ پھر تم نے ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی گھٹیا بات لکھی۔ ہم کہتے ہیں تم یہ بتاؤ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر کا اور سیدہ ہند کا آپس میں رشتہ کیا تھا، تاکہ تمہاری عوام کو پتہ چلے کہ تم کس کے متعلق بکواس کر رہے ہو۔ پھر اس نے کہا خلیفہ کا گھر عیاشی کا اڈا نکلا، اس سے مراد اس بدبخت کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنی بھی شرم نہیں کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور تم جن کو بڑا مانتے ہو، اور لوگ تو اپنے بڑوں کے رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں، اور تم جن کو بڑا مانتے ہو ان کے داماد کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کا گھر عیاشی کا اڈا تھا، تو کیا حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سامنے یہ کام ہوتے تھے اور وہ چپ رہتی تھی، اور کبھی انہوں نے اپنے باپ سے جا کر نہیں کہا کہ وہاں پر تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، میں نے نہیں رہنا؟ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک آپ کے گھر میں رہی، تمہاری روایات کے بقول۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر میں لے کر گئے تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے کے لیے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باندیاں ہماری خدمت کرتی تھی، ان کے سر کھلے ہوتے تھے اور ان کی چھاتیاں ڈھلک رہی ہوتی تھی۔ اس پر اس نے اعتراض کر کے اس کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔
تو یہاں پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس سے ان کا مقصود کیا ہے؟ باندیوں کے متعلق ایک بات بتانا۔ اس جاہل اور اجہل کو اتنا نہیں پتا کہ باندیوں کے بارے میں احکامات آزاد عورتوں والے نہیں ہوتے۔ جس طرح باندی کی عدت آزاد سے الگ ہوتی ہے، جس طرح باندی کی طلاق آزاد سے الگ ہوتی ہے، اس طرح باندی کا پردے کا حکم بھی آزاد عورت سے الگ ہوتا ہے۔ باندی کا سطر وہی ہے جو مرد والا ہے، ہاں البتہ اہل سنت کے ہاں اس کا سینہ، اس کا پیٹ وہ بھی سطر ہے، اور اس کی کمر وہ بھی سطر ہے، اور ان رافضیوں کے ہاں اس کا سطر کتنا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ باندیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے کس طرح کے مسائل ہیں۔ اس صحابی نے اتنی بات کہی، ان کے سر ننگے ہوتے تھے تو کوئی عیب نہیں، تو باندی کے سر کا پردہ ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا ان کی چھاتیاں ڈلکتی تھی، ہاں چھاتیوں کا ڈلکنا، وہ نظر آنا، وہ تو تب بھی نظر آ جاتا ہے جب انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے، ہاں اتنا تم لکھتے کہ وہ نظر آتی تھی، پھر اعتراض بنتا تھا کہ وہ عورتیں ایسے پھرتی تھی اور یہ لوگ دیکھتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے ایک عورت نے جب کام کرنا ہے، کھانے کی چیزیں لے کر آنی ہے، اندر باہر جانا ہے، تو اس طرح کے معاملات تو اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ ان کے بدن کا حصہ ہے۔ ننگے کرنے والی تو یہاں پر بات ہے ہی نہیں، صرف انہوں نے اتنا یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور تمہارے ہاں تو باندی کا سطر کیا ہے وہ سنو ذرا۔ یہ ہمارے سامنے تمہاری ایک کتاب ہے قرب الاسناد، اس کتاب کو لکھنے والا تمہارا رافضی مصنف ہے حمیری القمی۔ امام معصوم جب ارادہ کرتے تھے باندی کو خریدنے کا، یکشف عن ساقیہا، کیا لکھا ہے کہ اس کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹاتے تھے۔ فینظر الیہا، پھر اس کی پنڈلیوں کو دیکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باندی کی پنڈلیاں سطر میں شامل نہیں ہیں، ورنہ ہمارا سوال ہے کہ تمہارے امام معصوم نے اس باندی کی پنڈلیوں کو کیوں دیکھا یا کیوں دیکھتے تھے؟ قرب الاسناد صفحہ نمبر 103۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں بطور تنبیہ کے، ہم رافضیوں کی کتابوں سے اس طرح کے جتنے بھی حوالے پیش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ان باتوں کا، ان روایات کا، ان اقوال کا ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ذرہ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کے جھوٹے کذاب فراڈی مولویوں نے بیٹھ کر یہ باتیں بنائی ہیں اور ان کو منسوب ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف کر دیا ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام قادیانی اپنی باتوں کے بارے میں کہہ دیتا تھا کہ اللہ نے مجھے یوں الہام کیا، اللہ نے مجھے یوں وحی کی، جیسا کہ مرزا قادیانی کی ان گھٹیا باتوں کا اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رافضیوں کی کتابوں میں بھرے ہوئے گند کا ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اصل کتاب کا اسکین آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہم کسی بزرگ کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہی نہیں، یہ ان کے اپنے مولویوں اور مصنفوں کی گھٹیا ذہن کی پیداوار ہے۔ ہاں چلیں ذرا سنیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹاتے تھے اور پنڈلی کو دیکھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ باندی کی پنڈلی اس کے سطر میں شامل نہیں ہے۔ آگے چلیں ذرا، اگلی روایت اسی کتاب کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ امام معصوم نے کہا کہ جب آدمی اپنی باندی کا نکاح کروا دے تو نہ دیکھے اس کے سطر کی طرف، اور آگے پھر سطر کی وضاحت کیا کی ہے، وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، اس کے سطر کی طرف نہ دیکھے۔ سطر سے مراد کیا لی ہے؟ انہوں نے کہا سطر سے مراد ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی اتنا حصہ سطر ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ باندی کا چہرہ، باندی کا سر، باندی کا پیٹ، باندی کی چھاتی، باندی کی کمر اور اس کی پنڈلیاں ان کے نزدیک سطر میں شامل نہیں ہے۔ تو تمہارے اصول کے مطابق تو صحابہ کرام پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، تم نے صحابہ کرام پر غلط اعتراض کیا ہے، نہ وہ اہل سنت کے اصول کے مطابق بنتا ہے اور نہ ہی تمہاری اس روایت کے مطابق۔ ذرا آگے چلے، تم صحابہ پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کے سر ننگے تھے، ان کے بدن لڑ رہے تھے، تو وہاں تو پھر بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور تمہارے نزدیک تو یہ سطر کا حصہ ہے ہی نہیں۔ آگے، اور تم تو ایسے بدبخت لوگ ہو کہ تم نے اپنی ذہنی گندگی کو
ائمہ اہل بیت اطہار اور ان کی پاک پکیزہ عورتوں کی طرف ایسے منسوب کیا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے الارشاد، اس کو لکھنے والا الشیخ مفید ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 94 ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ثم لطمت وجہہا، پھر انہوں نے پیٹا اپنے چہرے کو، وہوت الی جیبہا، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا اپنے گریبان کی طرف، فشقتہ، اور اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ روایت ان کی معتبر کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو کہ سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی پیاری بہن ہیں، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے۔ اہل بیت اطہار کی اتنی بزرگ شہزادی، ان کے بارے میں انہوں نے کتنی گھٹیا بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا تھا۔ اب جب گریبان چاک ہوتا ہے تو کیا سینہ نظر نہیں آتا؟ تو کیا بے پردگی نہیں ہوتی؟ وہاں پر کوئی بھی موجود ہو، یہ تو ستر ہے، یہ تو اپنے بھائی کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے، اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں، اپنے محرم کے سامنے بھی نہیں، کسی غیر محرم کے سامنے بھی نہیں۔ اور تمہارے نزدیک تو ائمہ اہل بیت اطہار کی اتنی معزز عورت نے گریبان چاک کیا، اور ہم کہتے ہیں یہ تمہارا ان پر غلیظ جھوٹ ہے، انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، یہ تم نے سری ان پر جھوٹ بولا ہے۔ تم دوسروں کو چھوڑو، تم پہلے اس کا جواب دو۔ یہ باندی کی بات کر رہے ہیں جی، باندیوں کا اس طرح ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے ان کی کتاب ہے کتاب الکافی، یہ ان کے ہاں بڑے درجے کی کتاب ہے، اور اس میں شمار روایتیں موجود ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو یا ایک عورت اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میری باندی کی شرمگاہ کو استعمال کر لو۔ یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے روایت ہے۔ اور راوی کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں میں نے پوچھا امام معصوم سے اس عورت کے بارے میں، احلت لابنہا فرج جاریتہا، کہ ایک عورت حلال کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنی باندی کی فرج کو، فرج کسے کہتے ہیں؟ عورت کی اگلی شرمگاہ کو۔ قالا، تو سوال کے جواب میں امام معصوم ان کا کیا کہتا ہے؟ ہوا لہو حلال، کہ یہ اس کے بیٹے کے لیے حلال ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم میری باندی کی شرمگاہ کو استعمال کر لو، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی ماں کی باندی کی شرمگاہ کو استعمال کرنا حلال ہے۔ لو سبحان اللہ جی، کیسا مسئلہ ہے، کیا زبردست بات ہے۔ ایک بیٹے کا دل چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو شہوت نے تنگ کیا ہوا ہو، اس کا دل چاہے اپنی ماں کی باندیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شیطان نے ڈال دیا ان کے ساتھ کچھ کرو، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ان کو استعمال کرنا تمہارے لیے حلال ہے، تو ان کے ہاں وہ حلال ہے، وہ بندہ اس باندی کے ساتھ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے۔ حوالہ کون سا ہے؟ کتاب الکافی کا۔ آگے چلے، صرف ماں بیٹے کے لیے نہیں بلکہ بھائی کے لیے بھی اپنی باندی کی شرمگاہ کو حلال کر سکتا ہے۔ یہ حریض روایت کرتے ہیں امام معصوم سے اس آدمی کے بارے میں، یحل فرج جاریتہ لاخیہ، کیا آدمی اپنے بھائی کے لیے اپنی باندی کی شرمگاہ کو حلال کر سکتا ہے؟ یعنی وہ اپنی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میری باندی ہے اور اس کے اگلے حصے کو تم جیسے چاہو استعمال کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، یہ سیکس ہے، یہ بدترین زنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں لا بأس بذالک۔ تو امام معصوم کیا کہتے ہیں؟ امام معصوم نے کچھ نہیں کہا، ائمہ بیت اطہار اس طرح کے غلیظ اور گندے مسئلوں سے بالکل بری ہیں، یہ ان کی اپنی ذہنی سوچے اور ان کی ذہنی پیداوار ہے، ان بزرگوں کا، ان معزز ہستیوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہاں وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر وہ سائل کہتا ہے جناب اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، بیٹا خود رکھ لے اور باندی اس کے مالک کو لٹا دے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ اور ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یار مجھے ذرا اپنی موٹر سائیکل دے دو، میں نے کہیں کام پہ جانا ہے، مجھے ذرا سائیکل دے دو، میں نے کہیں کام پہ جانا ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے ذرا اپنی باندی دے دو، میں تھوڑا اس کو استعمال کرتا ہوں، میں تھوڑا اس سے سیکس کرتا ہوں۔ اور رافتیوں کے ہاں تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ ہم حسن اللہ یاری سے کہتے ہیں اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے اور تو اسی باپ کا بیٹا ہے جس کا نام تو اپنے نام کے آگے لکھتا ہے تو ہماری اس ویڈیو کے ایک حوالے کا جواب دے۔ الحمدللہ کوئی عبداللہ بن سبا کا بیٹا ہمارے ایک حوالے کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور تمہارے ہاں کیا ہے؟ ہاں جی آدمی اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہے یہ میری باندی کھڑی ہے، اس
کے اگلے اس سوراخ کو استعمال کرو جیسے تمہارا دل چاہے۔ اور امام معصوم کیا کہتے ہیں؟ لا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رافتیوں کا مذہب تو اتنا گندا ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کے ہاں تو آدمی اپنی بیوی کے پچھلے سوراخ میں جمع کر سکتا ہے۔ ہاں سنیے ذرا، عبداللہ بن ابی یافور کہتے ہیں میں نے پوچھا امام معصوم سے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کی فی دبورہا پچھلے سوراخ میں جمع کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا بأس بہ، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کی معتبر کتاب الاستبصار کا حوالہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے پچھلے سوراخ میں اپنا آلہ داخل کر سکتا ہے، بلکہ ان کے ہاں تو مسئلہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اب رمضان شریف آنے والا ہے، اس سے پہلے ان کا ایک مسئلہ یاد رکھو، بڑا زبردست مسئلہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں امام معصوم نے فرمایا اذا اتى الرجل المرأة فی الدبر، آدمی جب اپنی بیوی سے اس کے پچھلے سوراخ میں جمع کرتا ہے، وہی صائمۃ، اس حال میں کہ عورت روزے دار ہے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، روزے میں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے۔ آدمی اپنی روزے دار بیوی کے پچھلے سوراخ میں اپنا بمبو داخل کرتا ہے، لم ینقض صومہا، نہ تو عورت کا روزہ ٹوٹا، ولیس علیہا غسل، اور نہ ہی اس عورت پر غسل واجب ہوا۔ لو جی، اب ذرا آپ غور کریں، مسئلہ بھی کیسا زبردست بیان کیا۔ عورت کے پچھلے سوراخ میں جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور عورت کے اوپر غسل واجب بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام پر طعن کرنے والے، تنقید کرنے والے اتنا غلیظ مسلک لے کر بیٹھے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں تم صحابہ کو چھوڑو، اگر تمہارے اندر ہمت اور جرت ہے تو تم ہمارے ان اعتراضات کا جواب دو۔ باقی رہا حسن اللہ یاری، یہ تو ایک جھوٹا فراڈیا شیطان آدمی ہے، ہم آپ کو دلیل ثابت کرتے ہیں۔ اس نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ ثابت کر دے ہماری کتابوں سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، میں اپنا مذہب بھی چھوڑ دوں گا اور میں اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم بھی کر دوں گا۔ ہم نے الحمدللہ ایک ویڈیو بنائی، ان کی معتبر کتابوں سے معتبر ہم نے حوالے دکھائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ اور میں نے ان کے آپریٹر سے بھی کہا تھا اپنے اس رافضی امریکی دجال سے کہیں کہ اس ویڈیو کا جواب دے، کیونکہ اس نے خود چیلنج کیا تھا اور ہم نے چیلنج توڑ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ باقی اس کا کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر کے صحابہ اکرام پر بکواس کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کتے کا ستاروں اور چاند کی طرح منہ کر کے بھونکنا، ان کی روشنی برقرار رہے گی، کتا بھونک بھونک کے تھک جائے گا، حتیٰ کہ ایک دن مر جائے گا، ان کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔